أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. کیسے بچوں؟ سب خیریت؟ کیا آج آپ کے کوئی خاص دن ہے کیا؟ بہت لوگوں کے چہرے چمکتے ہوں گے. ضرور ہر وقت خوشی کے ساتھ رہنا بھی ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. کئی لوگوں کو خوشی ملنے سے کئی لوگ خوشی کے حالت میں رہنے سے محروم ہو جاتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو ان میں سے نہیں بنائے اور ہر حال میں خوشی کے ساتھ مسرت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. خیر، ہم تو پچھلے سبق میں پڑھ چکے تھے نون ساکنہ اور تنوین کے احکام کے سب سے پہلا حکم کیا تھا؟ وہ اظہار. اور اظہار کب کرتے ہیں؟ بولیے، آپ بولیے. اظہار کب کرتے ہیں؟ اظہار کرتے ہیں نون ساکنہ یا تنوین کے بعد حروف حلق میں سے کوئی ایک حرف آ جانے سے نون ساکنہ کو یا تنوین کو اظہار کر کے پڑھنا ہے. اور اس کے ساتھ اظہار کے بعد ہم پڑھ چکے تھے حروف حلق کتنے ہیں حروف حلق؟ ہاں 6 ہیں. کیا کیا ہیں؟ حمزہ، ہا، عین، حا، غین اور بھی ایک ہے خا. یہ 6 حروف ہیں. ہم پچھلے سبق میں یہ 6 حروفوں کا ایک شعر پڑھے تھے. کسی کو یاد ہے کیا؟ 6 حروف ملا کے ایک شاعری میں پڑھیے. آپ نوٹ بک میں لکھے ہوں گے، آپ کاپی میں دیکھ کے پڑھیے. چلیے کوئی بات نہیں، اور ایک مرتبہ ہم پڑھ لیتے ہیں. میں پہلے پڑھوں گا، آپ اس کے ساتھ میں دہرائیے. حروف حلق 6 حمز وہا عین وحاء ثم غین ثم خاء. پڑھیے. حروف حلق 6 حمز وہا عین وحاء ثم غین ثم خاء. یاد ہے نا سب کو یہ؟ اگر جو کوئی بھی کاپی میں نہیں لکھا ہے تو لکھ لیجئے، مستقبل میں بہت فائدہ ہوگا. اور ہم کیا بولے تھے پچھلے سبق میں؟ اس سبق میں کیا پڑھیں گے؟ پچھلے سبق میں ہم چرچا کر چکے تھے نون کو کب اظہار کرنا ہے، کون سے حروف آتے وقت اظہار کرنا ہے، وہ سب پڑھے تھے. لیکن آج ہم جو کتاب میں جو کھانا ہے، دیکھیے کتاب میں جو ٹیبل ہے اس کو 3 کالم بنا کے تقسیم کیے ہیں، 1 2 3. وہ تینوں کھانے کی ایک خصوصیت ہے. تو خصوصیت ذرا دیکھ کے بولیے آپ، کیا ہو سکتے ہیں خصوصیت؟ پہلے کھانے کی کیا خصوصیت ہے، دوسرے کھانے کی کیا خصوصیت ہے، تیسرے کھانے کی خصوصیت ہے؟ ہاں، تینوں تو اظہار کے مثال کے ہی ہیں، لیکن تینوں کے مثال دینے میں کیا فرق ہے؟ ایک تو ترتیب کے ساتھ دیے ہیں، حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، کھا کی مثال ترتیب سے دیے ہیں، لیکن 3 باکسز بنا کے کیا ضرورت تھی؟ آپ ایک مرتبہ دیکھیے. یس، وہ خصوصیت یہ ہے جو پہلے کھانے میں مثالیں ہیں، وہ مثال کس سے متعلق ہے؟ ایک ہی کلمے میں نون ساکنہ آ گیا، اس کے بعد حروف حلق میں سے کوئی ایک حرف آ گیا ہے. سمجھے؟ یعنی ایک ہی لفظ میں دو الگ الگ نہیں، ایک ہی لفظ میں
नून साकिना भी है और साथ में हुरूफ हल्क में से कोई एक हर्फ उधर मौजूद है। अब एक मरतबा देखिए, यन औना, यन औना, यन औना, नून को वाहिर करना भूलना नहीं। यन औना, पहले हमजा की मिसाल, उसमें क्या यन औना, यन औना एक ही कलिमा है, उसमें नून साकिना के बाद हमजा आ गया है। और दूसरी मिसाल देखिए, यनहौना, 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 इसमें नून साकिन है, उसके बाद हा आ चुका है, तो उस वक्त इजहार करना है। तो यनहौना भी एक ही कलिमा है, एक ही लफ्ज़ है। उसके बाद वाली मिसाल पढ़िए, अल अनआम, अल अनआम, अनआम क्या है, एक ही लफ्ज़ है, उसमें नून साकिन के बाद हमजा आया कि नहीं? नहीं, क्यों? नून साकिन के बाद आइन आया है। अल अनआम में नून साकिन के बाद आइन आया है, इस वक्त क्या करना है? वो हुरूफ हल्क होने की वजह से, हुरूफ हल्क में से हर्फ होने की वजह से नून को, नून साकिना को वाहिर करके पढ़ेंगे, अल अनआम, अनआम। उसके बाद वाली मिसाल देखिए, वनहर, वनहर, कोई जानता है वनहर कौन सी सूरत का कलिमा है? आपको याद होगा ज़रूर, वनहर, हाँ, कुरान की सबसे छोटी सूरत, सूरतुल कौसर, इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, वन्हर, वन्हर में नून साकिन के बाद हा आ गया है और वो दोनों भी एक ही कलिमे में है, एक ही लफ्ज़ में है, तो उस वक्त उनको इजहार करेंगे। उसके बाद वाली मिसाल क्या है? फसयुनक़िबूना, सही है? गलत, क्यों? नून को इजहार करने के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। फसयुनक़िबूना, 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 नून साकिन के बाद गईन आया है, हल्के के हर्फ में से, शिद्दत वाली हर्फ, फसयुनक़िबूना। उसके बाद क्या है? वल्मुनख़निक़तु, वल्मुनख़निक़तु, वल्मुनख़निक़तु। देखें ये मिसाल, तो पहले खाने की खुसूसियत है, एक ही कलिमे में नून साकिना भी आया है, साथ ही साथ हुरूफ हल्की एक एक हर्फ आई है, तो उस वक्त नून को इजहार करते हैं। अभी हमें चलते हैं दूसरे खाने की तरफ। दूसरे खाने में क्या है? देखिए ज़रा, क्या है दूसरे खाने में? दूसरे खाने में है दो अलग अलग कलिमे हैं। पहले कलिमे की आखिर में नून साकिना आया है और दूसरे कलिमे के शुरू में हुरूफ हल्क में से एक हर्फ उधर आई है, समझे? यानी उधर दो कलिमे हैं, एक कलिमे के आखिर में नून साकिना आई है, दूसरे कलिमे के शुरू में हुरूफ हल्क में से एक हर्फ उधर है। तो मिसाल के साथ देखते जाएंगे। मन आमना, मन आमना, मन अलग है, आमना अलग है, तो नून साकिन के बाद हमजा आया है, तो क्या करना पड़ेगा? इजहार करेंगे। मन आमना मिन हाद, मिन हाद, मिन अलग कलिमा है, हादिन अलग कलिमा है, तो हा जो है नून साकिना के बाद आया है, इसलिए नून को इजहार करके पढ़ेंगे, मिन हाद, मिन हाद। और आगे वाली मिसाल, मिन इल्मिन, मिन इल्मिन, मिन एक अलग कलिमा है, इल्मिन अलग कलिमा है, मिन के आखिर में नून साकिना है, इल्मिन के कलिमे के शुरू में आइन है, तो मिन इल्मिन, मिन इल्मिन, मिन इल्मिन। ये हो गई तीसरी मिसाल। उसके बाद है मिन हसनतिन, मिन हसनतिन, मिन हसनतिन, मिन एक कलिमा है, हसनतिन दूसरा कलिमा है, मिन उसके आखिर में नून साकिना है, हसनतिन, हा पहला हर्फ, नून साकिन के बाद हा आ गया, तो मिन हसनतिन इजहार करके पढ़ेंगे। ये रही चौथी मिसाल। और पांचवा मिसाल है मिन गिल्लिन, मिन गिल्लिन, मिन अलग कलिमा है, गिल्लिन अलग कलिमा है, मिन के आखिर में नून साकिना है, दूसरे कलिमे के शुरू में गिल्लिन, मिन गिल्लिन, मिन नून को बाहर करके पढ़ना है हर जगह, जहाँ जहाँ इजहार का शर्त पाई जाती है उस वक्त, मिन गिल्लिन।
اور چلتے ہیں آخری مثال کی طرف. من خیر، من خیر، من کہ آخر میں نون ساکنہ ہے، یہ تو والا کلمہ ہے. خیر یہ دوسرا کلمہ ہے، دوسرا کلمہ کے شروع میں خا جو حروف حلق میں سے ایک حرف ہے. من خیر، سمجھے؟ یہ رہی دوسرے کھانے کی خصوصیت. پہلے کھانے کی خصوصیت کیا تھی؟ ایک ہی کلمے میں نون ساکنہ کے بعد حروف حلق میں سے ایک حرف آ گئے. اور دوسرے کھانے میں دو الگ الگ کلمے میں ایک کلمے کے آخر میں نون ساکنہ ہے، دوسرے کلمے کے آخر میں، دوسرے کلمے کے شروع میں حروف حلق میں سے ایک حرف موجود ہے. اب دیکھیں گے تیسرے کھانے کی مثال. جان سکتے ہیں، پہچان سکتے ہیں تیسرے کھانے کی کیا مثال ہے؟ مثال کس کے متعلق ہے؟ اس کی خصوصیت کیا ہے؟ دیکھیے، عین آنیہ فریقا ہدا فی جنت عالیہ علیم حکیم عزیز غفور یومئذ خاشعہ. کیا ہے اس کی خصوصیت ان مثالوں کی؟ یس، ان مثالوں میں دو کلمے ہیں. پہلے کلمے کے آخر میں تنوین ہے، دوسرے کلمے کے شروع میں حروف حلق میں سے ایک حرف موجود ہے. تو ایک ایک مثال دیکھتے جائیں گے. عین آنیہ، عین الگ کلمہ ہے، آنیہ عین نون کے نیچے تنوین ہے. تو کیا ہے تنوین بولے تو وہ نون سکون، نون ساکنہ کا حکم ہے، اس لیے عین آنیہ، آنیہ حمزہ. دوسری مثال ہے فریقا ہدا، فریقا قاف پر دو زبر ہے، تو دو زبر ہوئے تو تنوین زبر ہے، اس کا نون ساکن کا حکم ہے، اس لیے فریقا ہدا، ہدا ہدا ہا ہے. تو ایک ادھر نون تنوین کو کیا کرنا ہے؟ ظاہر کر کے پڑھنا ہے. اور ایک مثال ہے فی جنت عالیہ، جنت عالیہ، جنت عالیہ، جنت ایک کلمہ ہے، اس میں تاکہ نیچے دو زیر ہے، تو جنت عالیہ، عالیہ عین ہے، تو تنوین کے بعد عین آ گیا تو اس وقت اظہار کرنا ہے. چلیے دوسرے مثال کی طرف چلتے ہیں. علیم حکیم، علیم حکیم، علیم الگ کلمہ ہے، حکیم الگ کلمہ ہے. علیم میم کے نیچے دو زیر ہے تو تنوین کا حکم، نون ساکن کا حکم آتا ہے. اس کے بعد حکیم وہ حا ہے، حروف حلق میں سے حا بھی ایک ہے. علیم حکیم. اس کے بعد والی مثال ہے عزیز غفور، عزیز غفور، عزیز الگ کلمہ ہے، غفور الگ کلمہ ہے. عزیز ان میں جو لاسٹ میں آخر میں زا ہے، اس کے نیچے دو زبر ہے، دو زیر ہے، تو عزیز نون ساکنہ کا حکم ہے اس وقت. اس کے بعد کیا ہے؟ غین ہے، غین کا حرف حلق میں سے ایک حلف ہے. عزیز غفور. اب رہی صرف آخری مثال. یومئذ خاشعہ، یومئذ خاشعہ، یومئذ ایک کلمہ ہے، خاشعہ دوسرا کلمہ ہے. یومئذ میں ذال کے نیچے دو زیر ہے تو تنوین، تنوین بولے تو نون ساکنہ ہے. اس کے بعد کیا ہے؟ خاشعہ، 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 یومئذ خاشعہ. ادھر بھی تنوین کو اظہار کر کے پڑھنا ہے. ابھی سمجھ میں آ گیا نا؟ تین کھانے ہیں، تین کھانوں میں الگ الگ مثال، اور اس میں غور کیجئے ہر مثال ترتیب سے دیے ہیں. پہلے والی مثال حمزہ کی ہے، دوسرے والی مثال ہا کی ہے، تیسرے والی کو جو لین کی مثال ہے عین کی ہے، اس کے بعد حا کی ہے، اس کے بعد غین کی ہے، اس کے بعد خا کی مثال ہے. کتنے اچھے انداز میں ہم کو ادھر بیان کیا گیا ہے نا، آسان سے سمجھنے کے لیے. یہ سب ہم سب لوگ قرآن کو دھیان میں رکھنے کے لیے، قرآن کی تلاوت میں کوئی غلطی واقع نہیں ہونے کے لیے ہم سب کو اتنے آسان سے، اتنے کھلے شکل میں، عام فہم شائستہ الفاظوں کے ساتھ ادھر کیا کیے ہیں؟ احکام کو بتا رہے ہیں. تمام الگ الگ کلموں میں، دو کلموں میں، ایک ہی کلموں میں نون ساکنہ، عین، تنوین کے مثال سب بیان کیے گئے ہیں. بچوں میرا ایک شک ہے، ایک کلمے میں نون ساکنہ اور تنوین آ گیا، ایک کلمے میں نون ساکنہ اور حرف حلق آ گیا، اس کی مثال تو فرسٹ کھانے کی ہے.
دوسرا ہے دو کلمے، پہلے کلمہ کے آخر میں نون ساکن، دوسرے کلمے کے شروع میں حرف حلق، یہ دوسرے کھانے کی خصوصیت ہے۔ تیسرے کھانے کی خصوصیت ہے دو الگ الگ کلمے میں تنوین آ گیا، اس کے بعد والے کلمے میں شروع والا حرف حلق میں سے ایک ہا ہو گیا، تو اس کی مثال ہو گئی۔ ایسی مثال کیوں نہیں دی ہے؟ ایک ہی کلمے میں تنوین بھی ہو، اس کے بعد حروف حلق میں سے کوئی حرف ہو، ایسی مثال کیوں نہیں دی ہے؟ یعنی ایک ہی کلمے میں تنوین بھی ہو اور اس کے بعد حروف حلق میں سے کوئی حرف آئے، ایسی مثال نہیں ہے کیا؟ یہ میرا سوال ہے، سوچئے ایسا کیوں نہیں؟ ایک ہی کلمے میں تنوین اس کے بعد حروف حلق میں سے کوئی حرف آ جائے، ایسی مثال کیوں نہیں ہے؟ اس لیے نہیں ہے کہ عربی لغت میں تنوین دو زیر ہو، دو زبر ہو، دو پیش ہو، ایک کلمے کے آخر میں ہی آتا ہے۔ کب آتا ہے؟ ایک کلمے کے آخر میں ہی تنوین آتی ہے، کوئی کلمے کے درمیان میں دو زبر، دو زیر، دو پیش نہیں آتے ہیں، اس لیے اس کی مثال ادھر نہیں بتائی ہے۔ تو ابھی ٹھیک ہے، ابھی ہم سمجھ لیے حروف حلق کتنے ہیں، اظہار کی مثال سمجھ گئے۔ ابھی صرف ہمارے پاس کیا باقی ہے؟ مشق کرنا باقی ہے۔ مشق کیا ہے؟ دیکھیے پہلا سوال، درج ذیل آیات میں نون ساکن اور تنوین کے بعد مل کر آنے والے حروف کو پہچانو۔ نیچے کچھ آیتیں دیے گئے ہیں، اس میں نون ساکن اور تنوین کے بعد جو حروف آئے ہیں اس کو پہچان کے پڑھنا ہے۔ پہلے آیت ہے تسقى من عین آنیہ، اس میں من میں نون ساکن ہے، عین میں تنوین ہے، تو سمجھیے اس کے بعد کون سی حرف ہے، اس وقت کیا حکم لائق ہوتا ہے؟ لیس لهم طعام الا من ضریع۔ تیسری مثال فصل لربک وانحر۔ چوتھی آیت من غل اخوانا علی سرور۔ پانچویں مثال سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ چھٹی وآمنہم من خوف۔ ساتویں وکان اللہ علیما حکیما۔ یہ سب میں نون ساکنہ بھی ہے، تنوین بھی ہے، اس کے بعد مختلف حروف آئے ہیں، اس میں حروف جو ہے وہ دیکھ کر پہچان کر اس کے اظہار کے حکم دھیان میں رکھنا چاہیے۔ پھر دوسرا سوال، دو مثالیں لکھو جن میں نون ساکن کے بعد حروف ہا عین مل کر آئے۔ تو آپ قرآن سے دیکھ سکتے ہیں، یہ سب بہت مثال اوپر والی مثالوں سے بھی ملے گی۔ 3 مثالیں لکھیے جن میں تینوں کے بعد حروف خا، حمزہ، حا سے ایک آئے، یعنی ان تینوں کی مثال لکھنا چاہیے، یعنی نون ساکنہ تنوین ہو، اس کے بعد خا، ہا، حا، حمزہ، ان تینوں میں سے کوئی آنی چاہیے۔ اور ایک سوال ہے، جواب دو، حروف حلقی کتنے ہیں؟ یاد ہو گیا نا شاعری کے ساتھ؟ اور کیا کیا ہے؟ وہ شاعری یاد ہو تو یہ سب آسان ہو جائے گا۔ اظہار کیا ہے، یعنی اظہار کسے کہتے ہیں، اظہار کی تعریف لکھنا ہے، وہ کتاب میں قاعدہ میں پڑھے تو سمجھ میں آئے گا۔ ذیل کی طرح ہر ایک حرف کا حکم بتاؤ۔ نیچے کیا ہے؟ حمزہ ہا، عین ہا، غین خا، ترتیب سے لکھے ہیں۔ جب نون ساکن اور تنوین کے بعد ہا آئے تو اظہار کے ساتھ تلفظ کرنا، ایسے ہی تمام کا حکم لکھنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، امید کرتا ہوں آپ سب لوگ مشق اچھی طرح سمجھ کے، جو آپ کو مشق کرنے کے لیے دیا گیا ہے سب سمجھ کے آپ آئیں گے اور پور کریں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم کو توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی علی محمد یا رب صلی علیہ وسلم۔